اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 103۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگار بنتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللہِ خَیْرٌ تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ کچھ جانتے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، میرے حبیب سے کلام کرتے وقت مت کہا کرو رائنا، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو، واسمعوا اور غور سے سنا کرو، ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں، اہل الکتاب اہل کتاب سے، وللمشرکین اور نہ مشرک، ینزل کہ اتاری جائے علیکم من خیر، تم پر کچھ بلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص، اللہ تعالیٰ خاص فرما لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس سے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں، او ننسیہا ناتی بخیر منہا تو ہم لاتے ہیں اس سے بہتر دوسری، او مثلہا یا کم از کم اس کی مثل یا اس جیسی، علم تعلم کیا تجھے علم نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کہ اللہ ہی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی کا مالک، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی بے یار و مددگار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ پوچھو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ جیسے کہ پوچھا گیا پہلے رسولوں سے، ومن یتبدل الکفر بالایمان اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے، فقد ضل سواء السبیل تو وہ قسمت کا مارا تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ ودا چاہتے ہیں کثیر من اہل الکتاب سے، دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لو یردونکم کہ کسی طرح بنا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم کفارا ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں، حسدن یہ ان کے حسد کی وجہ سے ہے، من عند انفسہم ان کے دلوں میں جو ہے، ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس وجہ سے ان کی یہ آرزو ہے، بعد ما تبین لہم الحق یہ سب کچھ کہ ان کے پاس حق واضح ہو جانے کے بعد بھی، فاعفو معاف کرتے رہو اے غلامان مصطفیٰ، واصفحوا اور درگزر کرتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ آ جائے اللہ تعالیٰ کا بامرہ حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نمازوں کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دیا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو کچھ آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم اپنے لیے، مِن خیر تجدوہ نیکیوں میں سے اس کو ضرور پالو گے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت کہ نہیں جنت میں داخل ہوگا کوئی بھی، الا من کان یہودا او نصارا مگر ان کے بغیر کہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، تلکا یہ ان کی من امانیہم یہ ان کی من گڑت باتیں ہیں، کل فرما دیجئے ہاتھو لے آؤ برہانکم کوئی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، بالا ہاں من اسلم وجہہ للہ جس نے جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، وہو محسن تو وہ مخلص بھی ہو، فلہ اجرہ تو اس کا اجر عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی ولا ہم یحزنون وہ غمگین ہوں گے،
وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہے عیسائی سیدھی راہ پر، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کہتے ہیں عیسائی کہ نہیں ہے یہودی سیدھی راہ پر، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھتے رہتے ہیں کتاب، کذالک اسی طرح، قال الذین لا یعلمون، قال الذین، ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے، مثل قولہم، ان کسی بات انہوں نے کہی، فاللہ یحکم، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا، بین یوم القیامت، قیامت کے دن ان کے درمیان میں، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ جھگڑا کرتے رہتے تھے، ومن اظلم، اور کون ظالم ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ کے نام پاک کا، وسعی فی خرابہا، اور کوشاں ہوں ان کی ویرانی کرنے میں، اولئک وہی لوگ، ما کان لہم، انہیں مناسب نہیں ہے، یدخلوہا، کہ داخل ہوتے مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ڈرتے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وللہ المشرق، اللہ کے لیے ہے مشرق، والمغرب، اور مغرب، فائنما، پس تم جہاں بھی ہوں، فتولوا، فثم وجہ اللہ، تو تم رخ کر لیا کرو وہی اللہ تعالیٰ کی ذات خدا بندی کی طرف، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسیع علم والا ہے، وقالوا اتخذ اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ولدن، بیٹا، سبحانہ، وہ پاک ہے اس تہمت سے، واللہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ہیں جو کچھ چیزیں آسمانوں میں ہیں، والارض، اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب اسی کے ہی فرما بردار ہیں، بدیع السماوات والارض، موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، اذا قضا امرا، جب ارادہ کرتا ہے کسی بات کا، فانما یقول، تو کہتا ہے ہو جاؤ، فیکون، تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ لا تقولوا رائنا، سورہ بقرہ کی ان آیات کی تفسیر کچھ یوں ہے، شان نزول، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تعلیم تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، رائنا یا رسول اللہ، اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اسی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، انہوں نے بڑی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے، آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سنا اور فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ تم نے اب کسی زبان سے یہ کلمہ اگر میں نے سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ آیت نازل ہوئی جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اس کا مطلب انظرنا، کہ اے نبی محترم ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ وہ اپنی زبانیں مروڑ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شان مصطفیٰ میں یہ آیت نازل فرما دی کہ تمام کہنے والوں، میرے محبوب کو کہا کرو انظرنا، کہ نظر کرم فرما دیجئے، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، یعنی جو یہودی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم صلاۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ ما ننسخ، ہم جو منسوخ فرمائیں، نسخ کا مطلب ہے سابقہ حکم کو، جو پہلے آنے والا حکم ہے اس کے بعد میں آنے والے حکم کے بدلے میں اس کو اٹھا دینا۔ یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی، انہوں نے اس پر اعتراضات شروع کر دیے۔ اس پر آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمتیں ہیں۔
ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، لہٰذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ ایک آیت میں حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب! نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا، اب مدت پوری ہو گئی، صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی۔ کفار کا اعتراض تو جہالت و ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب تو کسی صورت بھی اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام تو وہ بھی منسوخ میں مانتی ہیں، جیسے بہن بھائی کے آپس میں نکاح، یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتہ کے دنیاوی کام حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے۔ نیز توریت میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ کما سئل موسیٰ، جیسے کہ موسیٰ سے سوال کیا گیا۔ اس آیت میں ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام تو رات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئیں۔ بعض نے کہا، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ ان کے سوالات کے جوابات میں فرمایا گیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ اے یہودیو، جب میرے حبیب کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا تو پھر ایسے یعنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اے ایمان والو، یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں۔ ان کی یہ تمنا ہے مسلمان کسی بھی مشکل میں مبتلا ہوں، لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رہے جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ کسی نے کہا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہمارے ساتھ سامنے لے کے آؤ، کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں۔ ان کے سوالات کے جوابات میں فرمایا گیا، تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پہلے کیے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق ہیں، اور اے مسلمانوں تم نہ گھبراؤ، یہودیوں کا شیوا ہی یہی ہے۔ ومن اظلم ممن منع، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، توریت کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ڈالیں، خنزیر ذبح کیے، یوں بیت المقدس کی خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک دیا۔ یذکر، ذکر، نماز، خطبہ، تسبیح، واعظ، نعت شریف، صالحین کا حالات بیان سب داخل ہیں۔ ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے، لیکن مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا، مسجد یا اس کے حصے پر قبضہ کرنے والا، مسجد کو ذاتی استعمال میں لینے والا، مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا، یہ سب لوگ ظالم ہیں جو مسجدوں میں سے اللہ تعالیٰ کے عبادت سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد میں ادب و تعظیم، خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا، نڈر و بے باک ہو کر آداب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا مسلمان کا کام نہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جو کچھ مشرق میں ہے اور مغرب میں ہے تمام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بدیع، بغیر مثال کے پیدا کرنے والا۔ بدیع کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طریقے پر بنانا۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا نہ کوئی زمین تھی، اللہ تعالیٰ نے طور پر اسے عدم سے وجود میں لایا۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق اعتبار سے بدیع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی وجود بخشا۔ اذا قضا
جب فیصلہ فرماتا ہے، فیصلہ فرمانے سے مراد ارادہ کرنا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له فیکون۔ تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس سے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس سے اصل مراد یہ ہے، ایسا ہونا ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرمائے اور وہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے۔ اور کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح محنت و مشقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے وجود کا ارادہ فرما لیتا ہے، وہ کافی ہی ہے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کام مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کرنا حکمت ہے، حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔